کنہیا لال کپور کا ایک مضمون پیش خدمت ہے، مجھے میرے بزرگوں سے بچاؤ۔ میں ایک چھوٹا سا لڑکا ہوں، ایک بہت بڑے گھر میں رہتا ہوں۔ دراصل رہتا کہاں ہوں، زندگی کے دن کاٹتا ہوں۔ چونکہ سب سے چھوٹا ہوں اس لیے گھر میں سب میرے بزرگ کہلاتے ہیں۔ یہ سب مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ انہیں چاہے اپنی صحت کا خیال رہے نہ رہے، میری صحت کا خیال ضرور ستاتا رہتا ہے۔ دادا جی ہی کو لیجئے، یہ مجھے گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیتے، کیونکہ باہر گرمی یا برف پڑ رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، یا درختوں کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ کیا معلوم کوئی پتا میرے سر پر تڑاک سے لگے اور میری کھوپڑی پھوٹ جائے۔ ان کے خیال میں گھر اچھا خاصا قید خانہ ہونا چاہیے۔ ان کا بس چلے تو ہر ایک گھر کو جس میں بچے رہتے ہیں سینٹرل جیل میں تبدیل کر کے رکھ دیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بچوں کو بزرگوں کی خدمت کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وقت مجھ سے چلم برواتے یا پاؤں دبواتے رہتے ہیں۔ دادی جی بہت اچھی ہیں، پوپلا منہ، چہرے پر بے شمار جھریاں اور خیالات بے حد پرانے۔ یہ ہر وقت مجھے بھوتوں، جنوں اور چڑیلوں کی باتیں سنا سنا کر ڈراتی رہتی ہیں۔ دیکھو بیٹا، مندر کے پاس جو پیپل ہے اس کے پیچھے مت کھیلنا، اس کے اوپر ایک بھوت رہتا ہے۔ آج سے 50 برس پہلے جب ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی، میں اپنی سہیلی کے ساتھ اس پیپل کی چھاؤں میں کھیل رہی تھی کہ یک لخت میری سہیلی بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے چیخ کر کہا بھوت، اور وہ پھر بے ہوش ہو گئی۔ اس طرح وہ 7 دفعہ ہوش میں آئی اور 7 دفعہ بے ہوش ہوئی۔ اسے گھر پہنچایا گیا جہاں وہ 7 دن کے بعد مر گئی۔ اور ہاں، جو پرانی سرائے میں کنواں ہے اس کے نزدیک مت پھٹکنا، اس میں ایک چڑیل رہتی ہے، وہ بچوں کا کلیجہ نکال کر کھا جاتی ہے۔ اس چڑیل کی یہی خوراک ہے۔ پیتا جی کا تکیہ کلام ہے نالائق۔ ایک اور تکیہ کلام ہے جب میں طالب علم تھا۔ وہ جب بھی مجھ سے گفتگو کرتے ہیں ان دونوں میں سے ایک تکیہ کلام ضرور استعمال کرتے ہیں۔ آج کتنے سوال نکالے؟ جی 10۔ صرف 10؟ نالائق۔ آج تاریخ کے کتنے صفحے پڑھے؟ جی 20۔ نالائق۔ جب میں طالب علم تھا 50 صفحے پڑھا کرتا تھا۔ اکبر کون تھا؟ جی ایک بادشاہ تھا۔ نالائق۔ کہو ایک بہت اچھا بادشاہ تھا۔ امتحان میں کیسے رہے؟ جی امتحان میں تیسرا رہا ہوں۔ نالائق۔ جب میں طالب علم تھا ہمیشہ اول آیا کرتا تھا۔ آج کتنی روٹیاں کھائیں؟ جی 3۔ نالائق۔ جب میں طالب علم تھا 10 روٹیاں کھا لیا کرتا تھا۔ ماتا جی کو ہر وقت یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ پرماتما نہ کرے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ وہ مجھے تالاب میں تیرنے کے لیے اس لیے نہیں جانے دیتی کہ اگر میں ڈوب گیا تو۔ آتش بازی کے اناروں، پٹاخوں اور پھلجڑیوں سے اس لیے نہیں کھیلنے دیتی کہ اگر میرے کپڑوں کو آگ لگ گئی تو۔ پچھلی دنوں میں کرکٹ کھیلنا چاہتا تھا، ماتا جی کو پتہ لگ گیا، کہنے لگی کرکٹ مت کھیلنا، بڑا خطرناک کھیل ہے، پرماتما نہ کرے اگر گیند آنکھ پر لگ گئی تو۔ بڑے بھائی صاحب کا خیال ہے کہ جو چیز بڑوں کے لیے بے ضرر ہے چھوٹوں کے لیے سخت مضر ہے۔ خود 24 گھنٹے پان کھاتے ہیں، لیکن اگر مجھے کبھی پان کھاتے ہوئے دیکھ لیں تو فوراً ناک منہ چڑھا کر کہیں گے پان نہیں کھانا چاہیے، بہت گندی عادت ہے۔ سینما دیکھنے کے بہت شوقین ہے، لیکن میں اگر ساتھ جانے پر اصرار کروں تو کہیں گے چھوٹوں کو فلمیں نہیں دیکھنا چاہیے، اخلاق پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اس طرح چھوٹوں کو عطر نہیں لگانا چاہیے تاکہ ان کے کپڑوں سے خوشبو نہ آئے، نظمیں نہیں لکھنا چاہیے تاکہ وہ بڑے ہو کر شاعر نہ بن جائیں، ہنسنا نہیں چاہیے تاکہ وہ ہمیشہ اداس رہیں۔ اب رہی ہماری بھابھی، انہیں افسانے لکھنے اور جاسوسی ناول پڑھنے کا شوق ہے۔ ان کا تکیہ کلام ہے لپک کے جائیو۔ جب بھی میں کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹتا ہوں وہ کہتی ہیں لپک کے جائیو اور دل پسند بک سٹال سے سورج مکھی کا تازہ نمبر لے آئیو۔ اگر سورج مکھی نہ ملے تو چندر مکھی لے آنا، اگر وہ بھی نہ ہو تو تارا مکھی۔ اور ہاں پوچھتے آنا کہ چالاک چور کا دوسرا حصہ چھپ کر آ گیا یا نہیں، اور پھرتیلا ڈاکو کب تک چھپ رہا ہے۔ سارا دن ایک بک سٹال سے دوسرے بک سٹال تک مارا مارا پھرتا ہوں، کبھی نقاب پوش حصہ اول کی تلاش میں، کبھی پر اسرار قلعہ حصہ دوم کی تلاش میں۔ بڑی بہن کو گانے بجانے کا شوق ہے، ان کی فرمائشیں اس قسم کی ہوتی ہیں
हारमोनियम फिर खराब हो गया है, इसे ठीक करा लाओ। सितार के 2 तार टूट गए हैं, इसे म्यूजिकल हाउस ले जाओ। तबला बड़ी खौफनाक आवाजें निकालने लगा है, इसे फलां दुकान पर छोड़ आओ। जब उन्हें कोई काम लेना हो तो बड़ी मीठी बन जाती हैं, काम ना हो तो काटने को दौड़ती हैं। खासकर जब उनकी सहेलियां आती हैं और वो तरह तरह की फजूल बातें बनाती हैं, उस वक्त मैं उन्हें जहर लगने लगता हूं। ले दे के सारे घर में एक गम गुसार है, और वो है मेरा कुत्ता मोती। बड़ा शरीफ जानवर है। वो ना भूतों और चुड़ैलों के किस्से सुनाकर मुझे खौफजदा करने की कोशिश करता है, ना मुझे नालायक कहकर मेरी हौसला शिकनी करता है, ना उसे जासूसी नावल पढ़ने का शौक है, ना सितार बजाने का। बस जरा मौज में आए तो थोड़ा सा भौंक लेता है। जब अपने बुजुर्गों से तंग आ जाता हूं तो उसे साथ लेकर जंगल में निकल जाता हूं। वहां हम दोनों तीतरों के पीछे भागते हैं, गुलहरियों को ताक़ुब करते हैं, चश्मे में नाचती हुई मछलियों को देखते हैं। दादाजी और दादी जी से दूर, पिताजी और माता जी से दूर, भाभी और बहन की दस्तरस से दूर, और कभी कभी दरख्त की घनी छांव में मोती के साथ सस्ताते हुए मैं सोचने लगता हूँ, काश मेरे बुजुर्ग समझ सकते कि मैं भी इंसान हूँ, या काश वो इतनी जल्दी भूल न जाते कि वो भी मेरी तरह एक छोटा सा लड़का हुआ करते थे।